کسی زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں تھا جس کا نام کالا پور تھا۔ یہ گاؤں ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ آباد تھا اور رات کے وقت یہاں کا منظر بہت ہی خوفناک ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اس جنگل میں بھوت، چڑیلیں اور دوسری پراسرار مخلوقیں گھومتی ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق ایک صدی پہلے کالا پور میں ایک بہت ہی دولت مند زمیندار رہا کرتا تھا جس کا نام راجا دیو سنگھ تھا۔ وہ اپنے خزانوں کی حفاظت کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے ایک جادوگرنی سے ایک انوکھا منتر سیکھا۔ اس منتر کے ذریعے اس نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک بھوتوں کی فوج تیار کی، لیکن بدقسمتی سے جادوگرنی کی موت کے بعد یہ بھوت آزاد ہو گئے اور اس گاؤں میں دہشت پھیلانے لگے۔ کالا پور کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص گھر سے باہر نکلا تو وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا تھا۔ اسی لیے سورج ڈھلنے سے ہی پہلے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور چراغ بجھا کر سو جایا کرتے تاکہ بھوت انہیں نہ دیکھ سکے۔ ایک دن ایک نوجوان سیاح جس کا نام آکاش تھا کالا پور کے بارے میں سن کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آکاش کو ہمیشہ سے ہی پراسرار چیزوں میں دلچسپی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ کالا پور کے بھوتوں کے بارے میں حقیقت جان کر رہے گا۔ گاؤں والوں نے اسے بہت روکا لیکن وہ نہ مانا۔ آکاش نے گاؤں کے باہر ایک پرانی حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی کسی کے قدموں کی ٹاپ سنائی دیتی۔ آکاش نے حوصلہ نہیں ہارا اور حویلی کے تہ خانے کی طرف بڑھا جہاں کہا جاتا تھا کہ بھوتوں کا بسیرا۔ تہ خانے میں داخل ہوتے ہی آکاش نے دیکھا کہ وہاں کئی بھوت جمع تھے۔ ان میں سے ایک بھوت جو باقیوں سے بڑا اور خوفناک تھا آگے بڑھا اور بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ آکاش نے ہمت سے جواب دیا، میں یہاں یہ جاننے آیا ہوں کہ تم لوگ کیوں اس گاؤں کو پریشان کر رہے ہو۔ بڑا بھوت بولا، ہم کبھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہاں قید کیا گیا ہے۔ راجا دیو سنگھ نے ہمیں اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے باندھ دیا تھا۔ اب جب ہم آزاد ہیں ہم بس اس گاؤں میں ہی رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہماری روحیں اس زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ آکاش نے بھوتوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جادوگرنی کے پرانے نوٹس ڈھونڈنے نکلا تاکہ ایسا طریقہ مل سکے جس سے بھوتوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کیا جا سکے۔ کئی دن گزرنے کے بعد آکاش کو ایک پرانی کتاب ملی جس میں جادو کو توڑنے کا طریقہ لکھا تھا۔ ایک رات آکاش نے بھوتوں کو جمع کیا اور کتاب میں لکھا ہوا منتر پڑھا۔ اچانک ایک روشنی کی چمک ہوئی اور بھوتوں کی روحیں آزاد ہو کر آسمان میں غائب ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آکاش نے گاؤں کو بھوتوں کے خوف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوا دی تھی۔ کالا پور دوبارہ سے ایک پرسکون گاؤں بن گیا جہاں لوگ اب رات کو بھی بلا خوف و خطرے باہر نکلتے تھے۔ آکاش گاؤں والوں کے لیے ہیرو بن گیا اور اس کی بہادری کے قصے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بچوں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی بھی خوف کا سامنا بہادری سے کیا جائے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔
اگر آپ لوگ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔